یہ کہانی ہے ارم کی۔ ارم اپنے امی ابو اور بوڑھے دادا دادی کے ساتھ رہتی تھی۔ ارم ایک نہایت بدتمیز بچی تھی۔ وہ کسی کا بھی کہنا نہیں مانتی تھی۔ اگر اس کے بوڑھے دادا دادی اس کو کسی بات پر سمجھا دیتے یا کسی بات پر روک دیتے تو ارم کو بہت غصہ آتا۔ وہ خوب چیختی اور چلاتی۔ وہ اپنے گھر کے ملازمین سے بھی بہت بدتمیزی سے پیش آتی تھی۔ ارم کی امی اس کو بہت سمجھاتی تھیں کہ بیٹا، بڑوں سے ہمیشہ ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے اور سب کے ساتھ اخلاق سے بات کرنی چاہیے۔ یہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دولت عطا کی ہے، ہمیں اس پر اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ ہر انسان کا دوسرے انسان پر حق ہے اور سب سے بڑا حق انسانوں سے عزت اور محبت کرنا ہے۔ اگر کسی کو تمہاری ضرورت ہے تو اس کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہے۔ اگر تمہارے دل میں کسی کے لیے درد نہیں تو آپ کبھی بھی اچھے انسان نہیں بن سکتے۔ لیکن ارم اپنی امی کی بات ایک کان سے سنتی اور دوسرے کان سے اڑا دیتی تھی۔ وہ ان کی باتوں کا ہمیشہ مذاق اڑاتی تھی اور ان کی کسی بات کو بھی نہیں مانتی تھی، بلکہ وہ اپنی امی کو بھی خوب ستایا کرتی تھی۔ ایک دن ارم اپنی دادی اماں کے ساتھ چھت پر بیٹھی ہوئی تھی کہ اچانک اس کی دادی اماں کا چشمہ ان کے ہاتھ سے چھٹ کر نیچے گر گیا۔ ارم کی دادی اماں نے ارم سے کہا، بیٹا ارم، یہ چشمہ تو مجھے اٹھا کر دے دو۔ لیکن ارم کو شرارت سوجی۔ اس نے چشمہ اپنی دادی اماں کو پکڑانے کی بجائے ان کو تنگ کرنا شروع کر دیا۔ اس کی دادی اماں نے اس کو بہت پیار سے بہلایا کہ شاید وہ چشمہ اس کو واپس کر دے، لیکن ارم نے ان کی ایک نہ سنی اور چشمے کو لے کر ادھر ادھر بھاگنے لگی۔ اسی دوران ارم کی جب نظر پڑی تو اس نے دیکھا کہ سیڑھیوں میں کھڑے اس کے ابو اس کا یہ سارا کارنامہ دیکھ رہے تھے۔ ارم یہ دیکھ کر گھبرا گئی اور اس نے چشمہ وہیں پھینکا اور سیڑھیوں سے بھاگ کر نیچے اترنے لگی تو اس کا پاؤں پھسلا اور وہ گر گئی۔ اس کے امی ابو اسے فوراً ہسپتال لے کر گئے اور وہاں پر ڈاکٹر نے معائنہ کیا تو اس نے بتایا کہ فریکچر ہوا ہے اور 3 مہینے تک پلاسٹر چڑھا رہے گا۔ ارم بستر سے اب اٹھ بھی نہیں پا رہی تھی۔ اب وہ پانی پینے تک کے لیے دوسروں کی محتاج تھی۔ جیسے جیسے دن گزر رہے تھے وہ نیکی اور بدی کی کشمکش میں مبتلا تھی۔ ایک دن اس نے اپنی امی سے سوال کیا، امی، کیا اوروں کے کام آنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے؟ اس کی امی نے کہا، بے شک بیٹا، دوسروں کی مدد کرنا بہت بڑی نیکی ہوتی ہے۔ اچھا انسان وہی ہے جو اوروں کے دکھ سکھ کو محسوس کرتا ہے اور ان کے مشکل وقت میں ان کے کام آتا ہے۔ وہ لوگ جو دوسروں کے کام آتے ہیں اور ان کے ساتھ ادب و احترام سے پیش آتے ہیں اور سب سے اخلاق سے بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے۔ اور وہ لوگ جو دوسروں کو تنگ کرتے ہیں اور ان کا دل دکھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اس دن ارم نے اپنی امی کی تمام باتیں بہت غور سے سنی اور ان کی کسی بھی بات کا مذاق نہ اڑایا، بلکہ جب اس کی امی کمرے سے چلی گئی تو ارم ان تمام باتوں کے بارے میں سوچتی رہی۔ اگلے دن ارم نے اپنی امی سے پھر سوال پوچھا، امی، تو میں کیا بری انسان ہوں؟ کیونکہ میں تو کبھی کسی کے کام نہیں آئی اور نہ ہی میں نے کبھی کسی کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ میں تو ہمیشہ سب کے ساتھ بدتمیزی سے پیش آتی تھی، کبھی کسی کا خیال نہیں کیا۔ تو کیا اللہ تعالیٰ اب مجھے معاف کر دیں گے؟ تو ارم کی امی نے ارم سے کہا، کیوں نہیں بیٹا، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو معاف کرنے والا ہے۔ اگر کوئی شخص سچے دل سے توبہ کرتا ہے اور اپنی غلطیوں پر پچھتاوا کرتا ہے اور وعدہ کرتا ہے کہ وہ آئندہ ان غلطیوں کو نہیں دہرائے گا تو اللہ تعالیٰ اسے معاف کر دیتا ہے۔ لیکن بیٹا، ایک بات یاد رکھو کہ آپ نے لوگوں کا دل دکھایا ہے، تو لہٰذا جب تک آپ نے جن لوگوں کا دل دکھایا ہے ان سے معافی نہیں مانگو گے تو اللہ تعالیٰ بھی آپ کو معاف نہیں کرے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ حقوق اللہ تو معاف کر دیتا ہے، حقوق العباد تب تک معاف نہیں کرتا جب تک کہ وہ لوگ معاف نہ کر دے جن کو آپ نے ستایا ہوتا ہے۔ لہٰذا آپ اب ان سب سے معافی مانگ لیں۔ تو ارم کے چہرے پر مسکراہٹ آ جاتی ہے اور وہ کافی پرجوش نظر آتی ہے اور وہ اپنی امی سے کہتی ہے،
انشاءاللہ امی اب میں سب سے معافی مانگوں گی، اور آگے سے میں وعدہ کرتی ہوں کہ میں کبھی کسی کا دل نہیں دکھاؤں گی، اور پوری کوشش کروں گی کہ آپ سب کا کہنا مانوں، اور دادی اماں جو کہ بوڑھی ہو چکی ہیں تو ان کا بھی خیال کیا کروں گی۔ تو بچوں، آج کی کہانی سے ہم نے کیا سیکھا کہ ہمیں ہمیشہ بڑوں سے ادب و احترام سے پیش آنا چاہیے، اور ہمیں کسی کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے۔ وہ لوگ جو دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں تو انہیں خود بھی تکلیف پہنچتی ہے۔